السلام علیکم۔ آج کی کہانی بھی بہت ہی پراسرار اور بھیانک ہے۔ ایک خبیث جن زادی جس نے قبضہ کیا ایک ماں پر، اور پھر اس ماں نے اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا۔ چلے بڑھتے ہیں آج کی اس شفاق کہانی کی جانب۔ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھے سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اور ہاں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں کیونکہ یہ تمام کہانیاں سچی ہوتی ہیں۔ اس گھر میں جیسے قیامت کا سما تھا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم گھر کے اندر اور باہر جمع تھا۔ لوگ حیرت اور تجسس کے مارے بار بار اندر گھستے چلے آ رہے تھے۔ گھر کا سربراہ اسلم سر پر ہاتھ رکھے ارد گرد سے بے نیاز کسی گہرے صدمے کا شکار تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے نسوانی چیخوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ یہ دردناک اور ہولناک چیخیں اسلم کی بیوی پاکیزہ کی تھیں، جو روتے ہوئے خود کو یوں نوچ رہی تھی جیسے اپنا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دینا چاہتی ہو۔ وہاں موجود عورتیں بڑے مشکل سے اسے اس عمل سے روک رہی تھیں۔ اسلم کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی پاکیزہ کی طرح خوب روئے، اپنے غم اور غصے کا اظہار کرے اور اس خطرناک جنونی قاتل کو بددعائیں دے جس نے اس کی 3 کمسن بیٹیوں کو اس سے چھین لیا تھا۔ مگر آنسو تو جیسے آنکھوں میں جم گئے تھے، دل اور دماغ جیسے تیسری بیٹی کی موت پر سراپا احتجاج تھے، مگر وہ سوائے اشک بہانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 10 سال پہلے اس نے پاکیزہ سے شادی کی تھی۔ وہ پاکیزہ کو شادی سے پہلے بہت پسند کرتا تھا، اسے بہت چاہتا تھا۔ خود پاکیزہ بھی اسے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں خاندان کے بزرگوں نے بغیر کوئی رکاوٹ ڈالے دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ دونوں ہی شادی کی ابتدا میں بہت خوش تھے۔ پاکیزہ یہی سمجھتی تھی کہ اسلم ساری زندگی اس کے ساتھ یوں ہی خوش رہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی، یعنی اس کی اپنی سوچ تھی۔ جب پاکیزہ کے گھر پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی تو اسلم نے کئی دن تک نہ بیٹی کی شکل دیکھی اور نہ ہی پاکیزہ سے کوئی بات کی، کیونکہ اسلم کو پورا یقین تھا اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ پاکیزہ بیچاری اسلم کے بدلے ہوئے تیور کی وجہ سے سخت پریشان ہوئی، مگر پھر کچھ ہی عرصے میں اسلم کا رویہ معمول پر آ گیا۔ پاکیزہ کو جو اسلم کی طرف سے اندیشے لاحق تھے وہ اب دور ہونے لگے تھے۔ پاکیزہ مطمئن ہو چکی تھی، لیکن اس کا یہ سکون اور اطمینان زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ آنے والے چند سالوں میں 4 بیٹیوں کی مسلسل پیدائش نے اسلم کو پاکیزہ سے مکمل طور پر دور کر دیا تھا۔ وہ معمولی باتوں پر پاکیزہ سے لڑنے جھگڑنے لگا تھا، اور یہ لڑائی جھگڑے اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر جاتے تھے کہ وہ وحشیانہ تشدد سے بھی نہ کتراتا تھا۔ صرف پاکیزہ کی ذات ہی اس مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ نہ بنتی تھی، بلکہ 4 معصوم بچیاں بھی اسلم کی مار پیٹ کا شکار ہوتی رہتی تھیں۔ پاکیزہ بڑے صبر سے اسلم کی ہر ستم ظریفی کو برداشت کر رہی تھی، مگر اسلم نے تو ایک دن حد ہی کر دی۔ اس نے اپنے ہی پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور اس سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنی بیوہ خالہ کے پاس رہتی تھی، اس لیے اسلم کو اس لڑکی سے شادی کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ شادی اس نے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے کی تھی، بیٹا چاہتا تھا وہ، لیکن دوسری شادی کے 2-3 سال گزر جانے کے باوجود اسلم کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اس نے تیسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری بیوی نے بہت شور مچایا اور احتجاجاً گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی، پر اسلم کی کان پر جوں تک نہ رینگی اور وہ بے حس اور بے حرکت ہو چکا تھا۔ اسے کسی کے جذبات اور احساسات کا کہاں احساس ہوتا۔ دوسری طرف پاکیزہ کمال برداشت کا نمونہ بن چکی تھی۔ اس پر پہلے ہی ایک سوتن کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ تو جیسے کسی گہرے سمندر کی طرح خاموش تھی، مگر اس کے اندر کتنے طوفان سر اٹھا رہے تھے وہ خود بھی ان سے بے خبر تھی۔ اسلم نے اپنی فطری ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شادی کر لی، لیکن جو چیز انسان کے نصیب میں ہی نہ ہو وہ چاہے لاکھ کوشش کرے اسے حاصل کرنے کی، مگر وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ تیسری بیوی سے اولاد نہ ہونے پر اسلم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ اب اسلم کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اسے اپنی وفاشوار بیوی اور 4 معصوم بیٹیوں کی قدر ہونی چاہیے، مگر وہ ناشکرا انسان اپنی تمام محرومیوں کا ذمہ دار پاکیزہ کو ٹھہراتا، کیونکہ وہ اسے بیٹا نہیں دے پائی تھی، مگر جو پیاری پیاری 4 بیٹیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈالی گئی تھیں وہ اسلم کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ بے قدر ان بچیوں کو نحوست کہتا تھا۔ شاید اسی بات کی بہت بڑی پکڑ ہوئی تھی۔ اللہ کی دی ہوئی رحمتیں جن کو اسلم نحوست سمجھتا تھا ایک ایک کر کے اس کی جھولی سے غائب ہونے لگی۔ ان بچیوں کی موت طبعی نہیں تھی، یعنی فطری نہیں تھی، بلکہ اس قدر ہولناک تھی کہ دیکھنے والا غم اور خوف سے لرز اٹھتا تھا۔
3 ماہ کے دوران تینوں بیٹیوں کی دردناک موت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلم کی سب سے بڑی بیٹی، جس کی عمر 9 سال تھی، اس کی لاش کنویں سے ملی۔ یہ کنواں گھر کے صحن میں موجود تھا۔ اس معصوم بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور منہ میں ایک کپڑا ٹھونس کر اسے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ یوں معصوم بچی کی انتہائی تکلیف اور اذیت میں موت واقع ہو چکی تھی۔ اس دردناک واقعے کو ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اسلم کی دوسری بیٹی بھی اس سفاک قاتل کے ہتھے چڑھ گئی، جو کہ پہلے ہی اسلم کی بڑی بیٹی کی جان لے چکا تھا۔ اس مرتبہ بھی اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے درخت کی ایک نیچی شاخ کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا اور پھانسی دے دی گئی تھی، جبکہ اسلم کی تیسری بیٹی کو مارنے کے لیے بھی قاتل نے عجیب طریقہ اختیار کیا تھا۔ بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چارپائی کا ایک پایا اس کی نازک گردن پر رکھ کر اس قدر چارپائی پر وزن ڈالا گیا تھا کہ بچی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس معصوم کی موت واقع ہو گئی۔ پورے گاؤں کے لیے اسلم کی تینوں بیٹیوں کی موت کسی معمے یعنی راز سے کم نہیں تھی۔ قاتل کون تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کو بھی کسی پر شک نہیں تھا، کیونکہ اس کے گاؤں کے ہر بندے کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی، اس لیے وہ کسی پر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کی محبت اور توجہ دیکھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی بیٹیوں کا قاتل ہو سکتا ہے۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ قاتل لاپتہ تھا۔ پولیس بھی قاتل کو ڈھونڈنے میں بالکل ناکام ہو چکی تھی۔ اسلم اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ بچ جانے والی سب سے چھوٹی زرینہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا، اس لیے شہر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے شہر میں کرائے پر ایک مکان دیکھا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اسلم گاؤں میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، مگر اب شہر آ کر وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس کے اوقات کے دوران وہ زرینہ کو بھی اپنے ساتھ رکھے۔ اس لیے اس نے اپنے گھر میں ہی سبزی کی دکان کھول لی۔ یہ دکان سے آنے والی آمدنی سے گھر کا خرچ اور کرایہ بآسانی نکل جاتا۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں، مگر کہیں ایسا اندیشہ اسلم کے دل میں موجود تھا جو اکثر رات کو اس کو گہری نیند سے جگا دیتا۔ وہ بے چین ہو کر اپنے پاس سوئی زرینہ کو ٹٹولتا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ بڑی عجیب بات تھی کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی محبت سے دیکھنا، ان کو اپنے پاس سلانا، اسے پیار کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب یوں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے پھرتا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرے گا، اور اگر دور کرے گا تو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وقت انسان کو اس کے کیے کے مطابق اچھا یا برا سبق دے دیتا ہے۔ انسان جب بار بار غلطیاں کرنے کے باوجود باز نہیں آتا تو قدرت بھی انسان کو مزید ڈھیل دیتی ہے، مگر وہ بیوقوف انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ قدرت کی ڈھیل جس قدر طویل ہوتی ہے اس کی پکڑ اسی قدر سخت بھی ہوتی ہے۔ پھر انسان بھاگتا پھرتا ہے کہ کسی طرح اس پکڑ سے محفوظ رہ سکے، لیکن وہ کہیں بھی جا چھپے قدرت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اسلم بھی ماضی میں ہونے والی کی جانے والی غلطیوں کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کا رویہ پاکیزہ سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پاکیزہ خود بھی اسلم میں رونما ہونے والی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی۔ اسلم سوچ رہا تھا زرینہ کا شہر کے کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروائے گا، اپنی اس بیٹی کو وہ خوب اچھی تعلیم دلوائے گا۔ اگر اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہوا، وہ اپنی اس بیٹی کا ہی بہت اچھی طرح خیال رکھے گا، اس کی بہت اچھی تربیت کر کے اسے ایک اچھا مستقبل دے گا، آنے والا کل دے گا۔ مگر اس بے خبر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والا کل اس کو پانے کے لیے تو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر زندگی کی لکیر زرینہ کے ہاتھ سے تیزی سے مٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسلم اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا ایک آخری امتحان باقی تھا جو اس کی تمام زندگی کا سکون ملیا میٹ کرنے والا تھا۔ ایک رات وہ بہت برا خواب دیکھ کر جاگا۔ وہ خواب اس نے زرینہ کے متعلق ہی دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاس سوئی ہوئی زرینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے یوں لگا جیسے زرینہ بستر پر نہیں تھی۔ اس کا دل گویا بند ہونے لگا۔ اس نے فوراً ٹیبل لیمپ کا بٹن آن کیا۔ اس کا خدشہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ زرینہ واقعی بستر پر موجود نہیں تھی، تاہم پاکیزہ بھی بستر سے غائب تھی۔ پاکیزہ کی غیر موجودگی اسلم کے لیے اطمینان کا باعث بن گئی تھی، اور وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ پاکیزہ زرینہ کو واش روم تک لے کر گئی ہوگی، اور وہ پھر سے لیٹ گیا۔ مگر اندر کی بے چینی اس کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ کافی دیر تک خالی ذہن ہو کر پاکیزہ اور زرینہ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر کافی وقت گزر جانے کے باوجود وہ دونوں واپس نہیں آئیں تو اسلم پریشان ہو کر اٹھا
اور صحن میں آ گیا۔ کچن کی لائٹ آن تھی جو کہ پاکیزہ کی کچن میں موجودگی کی نشاندہی کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی یہ بات اسلم کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا، مگر یہ جان کر اسے سخت مایوسی اور حیرت ہوئی کہ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ فوراً کچن کے بائیں جانب موجود ایک کھڑکی کی طرف بڑھا جس پر مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی سے کچن کی اندرونی حالت کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ اسلم نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانکا تو گویا اس کا دماغ چکرا سا گیا، کیونکہ اندر کا منظر ایسا غیر یقینی، دل خراش، ہیبت ناک اور دماغ کو سن کر دینے والا تھا کہ اسلم سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ زرینہ زمین پر کسی لاچار جانور کی طرح بے بس پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا، اور وہ خوفزدہ نگاہوں سے جس سمت دیکھ رہی تھی، اسلم نے بھی اس کی نگاہوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں دیکھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ اسلم نے بے ساختہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لے لیا تھا اور غیر یقینی انداز سے اس وجود کو دیکھا جو بڑی سفاکی سے چھری تیز کرنے میں مصروف تھا۔ اسلم پوری قوت سے چلایا، پاکیزہ! پاکیزہ نے فوراً سر اٹھا کر اسلم کی طرف دیکھا تو اسلم اس کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی اجنبیت اور سفاکی کو دیکھ کر کانپ اٹھا، کیونکہ پاکیزہ کسی خونخوار درندے کی مانند لگ رہی تھی جو اپنے شکار کو بری طرح سے چیر پھاڑ کر رکھنا چاہتا تھا۔ پاکیزہ جیسے ہی چھری لے کر زرینہ کی طرف بڑھی، اسلم گڑگڑاتے ہوئے بولا، رک جاؤ پاکیزہ، یہ تمہاری بیٹی ہے، اسے کیوں مار رہی ہو؟ لیکن پاکیزہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ جیسے گونگی بہری ہو چکی تھی۔ اسلم بڑی تیزی سے کچن کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کوشش میں اس نے دروازے پر لاتے اور مکے برسانے شروع کر دیے، مگر ساتھ ساتھ وہ کھڑکی کی طرف بھی چلا جاتا اور ساتھ ساتھ پاکیزہ کو زرینہ کے قتل سے روکتا رہا۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا چہرہ تو انسانی چہرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ بھلا ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے مار سکتی ہے؟ اس نے اسلم کے سامنے خوف سے سہمی ہوئی زرینہ کو سیدھا کیا اور معصوم کے گلے پر چھری پھیر دی۔ تیزی سے خون کی ایک دھار نکلی اور پاکیزہ کے وحشت سے بگڑتے ہوئے چہرے کو سرخ کر گئی۔ اسلم وہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے دیوانگی کے عالم میں اپنا سر کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگا، مگر پاکیزہ اسلم کی اس حالت سے بے نیاز اس وقت تک زرینہ کے گلے پر چھری چلاتی رہی جب تک زرینہ کا سر کٹ کر تن سے جدا نہ ہو گیا۔ اسلم کا شور سن کر بیرونی دروازے کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہے تھے اور اندرونی حالات جاننے کے لیے بے چین تھے، مگر اسلم کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ سلاخوں کے ساتھ سر ٹکرا کر خود کو لہولہان کر چکا تھا اور سر پکڑ کر چیخ رہا تھا۔ چند لوگ دیوار کو پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے۔ کچن کا دروازہ کھولنے کے لیے انہوں نے اسے توڑ ڈالا، مگر اس وقت تک زرینہ کا سر کاٹ کر پاکیزہ جلتے ہوئے چولہے پر رکھ چکی تھی اور خود اپنے بال نوچ کر بڑے بھیانک کہکہے لگا رہی تھی۔ اسلم جو بڑی دیر سے پاگلوں کی طرح یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس اور مختلف اخباری رپورٹرز بھی پہنچ چکے تھے، مگر ایک سگی ماں کے ہاتھوں سگی بیٹی کے قتل نے سب کو غم اور حیرت سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں گویا سوالات تھے، پتھرا گئی تھی آنکھیں، دل غم سے چور ہو گیا تھا۔ پاکیزہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، مگر وہ اپنے حواسوں میں تھی ہی نہیں۔ اس کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ پاکیزہ کو جب تھانے میں ہوش آیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے رات کو کس قدر سفاکی سے اور بھیانک طریقے سے اپنی بیٹی، سب سے آخری بیٹی زرینہ کی موت، اور خود اسے اپنی بیٹی کی موت کی خبر ہی نہیں تھی، مگر جیسے ہی اسے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی قتل ہو چکی ہے اور وہ خود ہی اپنی بیٹی کی قاتل ہے، تو اس نے اس قتل سے مسلسل انکار کیا اور زرینہ کی موت پر یوں روئی کہ کوئی دیکھنے والا یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت اپنی بیٹی کی قاتل بھی ہو سکتی ہے۔ پاکیزہ کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی دماغی حالت نارمل نہیں، اس لیے اسے ڈاکٹر کے حوالے کیا گیا۔ دوران علاج مزید بھیانک اور دل دہلا دینے والے راز سامنے آئے، جن میں ایک دل خراش انکشاف یہ تھا کہ پاکیزہ اپنے پہلے قتل ہونے والی 3 بیٹیوں کی قاتل بھی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ ایک خطرناک عورت ہے۔ کیوں؟ آخر کیسے؟ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ایک ماں مار سکتی ہے؟ کیا یہ نفسیاتی مرض تھا؟ نہیں۔ پھر بھی ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود اسلم نے اس کو ایک عامل کو دکھایا، اور عامل نے پھر جو راز اگلا، انہوں نے کہا، ہاں، تمہاری بیوی ہی تمہاری بیٹیوں کی قاتل ہے، لیکن اس نے خود نہیں مارا۔ ایک ماں کیسے مار سکتی ہے اپنی بیٹی کو، چاہے وہ نفسیاتی ہو
چاہے وہ پاگل ہو، اپنی اولاد کو کبھی ماں نہیں مارتی، تو پھر کس نے مارا؟ کس نے؟ اس نے مارا جو تمہارے پیچھے تھا۔ کون؟ وہی جن زادی جو تمہارے پیچھے تھی، تمہارے گھر کے سامنے جو درخت تھے وہاں سے تمہیں دیکھتی تھی، تمہیں بیٹوں کی بہت خواہش تھی اور اسی کی وجہ سے تمہارے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے تو یہ کام قدرت کی جانب سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خبیث شیطان جنات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ وہی تمہارے دل میں پاکیزہ کی نفرت ڈالتی تھی، تم اس سے لڑتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ تمہاری شادیاں ہوئیں، لیکن تمہاری باقی بیویوں سے بھی بیٹا نہیں ہوا، یہاں تک کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور پھر جب اس جنزادی نے دیکھا کہ تم اپنی بیٹیوں کی طرف آ چکے ہو، ان سے محبت کرنے لگے ہو، تو پھر اس نے تمہاری بیوی کے اندر گھس کر انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے سب کو مارتی گئی۔ وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ وہی خبیث جنزادی ہے جو تمہارے عشق میں گرفتار ہے۔ ذمہ دار اسلم نہیں تھا، بلکہ وہ خبیث جنزادی تھی جس نے ماں کے اندر جا کر اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں سے بیٹیوں کو قتل کروایا۔ پاکیزہ ایک نیک عورت تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مارے گی۔ اس نے تو اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہا، پھر کیسے سفاک عورت بن گئی؟ کیسے سفاک عورت پاکیزہ میں بیدار ہوئی، ہستی کو مٹا دیا اور لاشعوری طور پر رات کے اندھیرے میں اس خبیث جنزادی نے اس کی بیٹیوں کو مروایا۔ لیکن اب اسلم علاج کرواتا تو کس کا علاج کرواتا؟ اس کی بیٹیاں تو، اس کے گھر کی آنگن کی چڑیاں تو چلی گئی تھی، اور پھر پاکیزہ کی ذہنی حالت اب صحیح نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ مزید بگڑ گئی۔ پاکیزہ کو پاگل خانے بھیج دیا گیا اور وہ اب تک پاگل خانے میں بے یار و مددگار زیر علاج ہے۔ ڈاکٹر کو یقین نہیں کہ وہ کبھی ٹھیک ہو پائے گی۔ جبکہ اسلم زرینہ کی لاش لے کر گاؤں آ گیا اور گاؤں میں اپنی بیٹیوں کی قبروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ دن رات اپنی بیٹیوں کی قبروں کے پاس بیٹھ کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ ہر ملنے والے شخص سے یہی کہتا پھرتا ہے، کبھی بیٹیوں کو نحوست مت سمجھنا، کبھی ان کی ناشکری مت کرنا، ورنہ میری طرح تہی دامہ رہ جاؤ گے۔ حالات کی ذمہ دار وہ خبیث جنزادی تھی جس نے اس سے محبت کی تھی، لیکن شامل تو اسلم بھی تھا جس نے اپنی بیٹی اور بیوی سے نفرت کی، چاہے جس بھی وجہ سے۔